حافظ صاحب یہ آپ کو اجازت کیوں نہیں ملی جلسہ کرنے کی کراچی میں؟ تو میرے خیال میں یہ ایک جمہوریت کی ایک نئی چہرہ ہے، ایک نیا چہرہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس پارٹی کی طرف سے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جمہوریت انتقام ہے، پاکستان پیپلز پارٹی۔ ہاں، اب تو کولیشن پارٹنر اب دیکھیں نا، جب کولیشن پارٹنر غلط کام کر رہا ہے تو کیا میں خاموش رہوں؟ ابھی تو ہم کولیشن نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے جلسہ کیا بغیر اجازت۔ وہ تو کریں گے نا، پشین میں بھی ہم نے کیا۔ تو اب اگر یہ پی ٹی آئی کرے اسلام آباد میں، بالکل مولانا صاحب نے قومی اسمبلی میں ان کو سپورٹ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے کہ آپ جلسہ کیوں نہیں کرنے دیتے ہیں؟ تو کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتی ہے، اور جلسہ کرنا میرا آئینی اور جمہوری حق ہے، اجازت نہیں دینا اس کا میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور بلاول بھٹو کو کہتا ہوں کہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ ماضی میں جو مولانا کے بارے میں جتنی بھی کمپین لانچ کی گئی تھی، سوشل میڈیا پہ کمپین لانچ کی گئی تھی، اس وقت آپ یہ چاہتے تھے کہ بند کیا جائے اس سلسلے کو، اب بند ہو رہا ہے میرا خیال ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب۔ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ بات آئیڈیل بھی ہے اور اصولی بھی ہے کہ آئین کے حدود میں رہتے ہوئے آپ بھی زندگی بسر کریں، میں بھی، تمام ادارے مقننہ ہو، ایگزیکٹو ہو، جوڈیشری ہو، الیکشن کمیشن ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، فوج ہو، کہنے کی حد تک تو یہ سب کہتے ہیں نا، لیکن سوال یہ ہے، ابھی میں آپ کو کہوں کہ آپ آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں نا۔ تو اگر میری ذمہ داری یہ ہے کہ آئین کو وائلیٹ نہیں کرنا ہے، آپ کو کہوں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا، دو طرفہ ذمہ داری، دو طرفہ ذمہ داری، سب کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ فیصلہ کون کر رہا ہے کہ آئین میں وائلیٹ کر رہا ہوں، یہ وائلیٹ کر رہا ہے، یا وہ کر رہا ہے، یا کوئی اور کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں 68 میں آپ کو یاد ہوگا ڈیک بنا تھا، ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی۔ بنیادی دو مطالبے تھے، ایک حقیقی جمہوریت کی بحالی، اور دوسری سویلین بالادستی۔ آج کیا مطالبہ ہے؟ وہی دو مطالبے ہیں نا۔ یہ تو ویسے 1948 سے سٹارٹ کیا تھا۔ آج میں مطلب 68 میں کون تھا اور اتحاد کس کا تھا؟ اس وقت بھی اتحاد میں جمعیت، اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام اسی 8 جماعتوں کا حصہ تھا۔ آج بھی ان کا بھی ہم سب کا مدعا یہ ہے۔ اب کون آج ایسے ماشاء اللہ نہیں، آج کون دیکھیں نا، میری بات سنیں نا، ماشاء اللہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اختیار کہاں ہونا چاہیے، اقتدار کہاں ہونا چاہیے۔ آج یا پرسوں یا ترسوں جو بھی حکومتیں گزری ہے، نہ اقتدار ان کے پاس ہے، نہ اختیار ان کے پاس۔ آج کی گورنمنٹ کے پاس، آج کے بلال بھائی میرا بھائی ہے، اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو کیا محسن نقوی وزیر داخلہ ہوتا ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے سر کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ کو زیادہ اعتراض ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ خوش ہیں، آپ کو زیادہ تکلیف ہے۔ بھائی رانا ثناء اللہ کی بات آپ نے سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دو جو لیے گئے ہیں یہ ہمارے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ اس قبیلے ان کے یہ مشیر بننے سے پہلے کے خیالات، نہیں، مشیر بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کار خیر کا کردار ادا کریں گے۔ وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فیصل واڑہ بھی ان کے لیے ایکسیپٹ ہے، ہمارے لیے محترم ہے، ایکسیپٹیبل ہے۔ تو بات یہ بیسک بنیادی طور پر یہ صحیح ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے، آئین میں اگر آرٹیکل 19 ہے تو انسانی حقوق کی تحفظ کے وجہ سے بھی ایک آرٹیکل ہے، صحیح بات، جان محفوظ، مال محفوظ، عزت محفوظ۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹیٹ کی۔ تو کہاں ہے؟ کسی کی میری تو جان محفوظ ہے، نہ مال، بالکل محفوظ نہیں ہے میری، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ لیکن یہ الیکشن کے بعد آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس سے پہلے نہیں، یہ تو ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں، الیکشن کے بعد نہیں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں 16 مہینے کی حکومت میں، لیکن یہ فرق ہوا ہے، اس وقت بھی یہی آئین تھا، یہی حالات تھے، آپ کمفرٹیبل تھے۔ یہ فرق ہوا ہے کہ مولانا صاحب کو جب الیکشن میں تھے تھریٹ لیٹر جاری ہوتے تھے کہ مولانا صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے۔ جب سے نہیں حکومت بنی ہے تھریٹ نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس وقت امن و امان خراب تھا مولانا کے لیے، ہمارے لیے الیکشن میں ہم نہیں جا سکتے، آپ مت نکلے ورنہ آپ کو ماریں گے۔ آج کوئی تھریٹ لیٹر نہیں ہے۔ یہ تبدیلی اچانک، یہ انقلاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرامن ماحول ہے۔ کہاں ہے پرامن ماحول؟ ہمیں پتہ ہے۔ اسی طرح ججز نے ایک خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو، لکھا ہے نہیں لکھا ہے؟ وہ سپریم کورٹ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ پیسے مانگ رہے ہیں؟ تحفظ۔ کس چیز کی تحفظ؟ وہ کہتے ہیں کہ جان کی تحفظ نا، ایجنسی تنگ کر رہی ہے۔ تو جان کی تحفظ، عزت کی تحفظ۔ جب بیڈ روم میں کیمرے لگے ہیں، بابا کس نے لگائے یہ کیمرے؟
آپ میں کیا کر رہے ہیں میرے بیڈ روم میں؟ تو یہ بھی آئین کا تقاضا ہے کہ بیڈ روم میں وہ لگاؤ. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے سیٹ وقار نے ایک فیصلہ دیا تھا, تو غصہ کس کو ہے؟ دیکھیں فیصلے جو ہوتے ہیں نا ہوتے رہتے ہیں. میں ہوتا ہوں دیکھیے ہر دور میں فیصلے ہوتے ہیں, اس وقت ہر دور میں اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ہر دور میں اس فیصلے کی مخالفت. مجھے یہ بتائیے سیٹ وقار ایک آئینی پوزیشن میں تھا یا نہیں تھا؟ چیف جسٹس چیف جسٹس تھے نا, آئینی پوزیشن میں تھے. اس نے ایک فیصلہ دیا, اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اچھا ویسے آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے میں آپ سیٹ وقار کے خلاف تھے؟ نہیں ہم سیٹ وقار کے خلاف نہیں تھے. اس وقت کی حکومت سیٹ وقار کے خلاف نکلا, ان کو پاگل قرار دیا. اب یہ بتائیے میں ایک قاضی فائز احسان نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دیا, اس کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا؟ اداکار کون تھے؟ اس اداکار کے پیچھے سہولتکار کون تھے؟ سب یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, اسی گورنمنٹ نے کمیشن بنایا تھا, تو اس لیے نے رپورٹ بنائی ہے, خلاصہ اسی نے یہ اس رپورٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے. ان تمام باتوں کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے, تمام باتوں کا میری خلاصہ یہ ہے اگر آئین ہے تو سب کے لیے. بالکل ٹھیک. مجھے بریک لینے دیں, لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے اندر ایک پروویژن یہ بھی ہے کہ ہر انسان کسی بھی جگہ پہ کسی بھی شہر میں جلسہ کر سکتا ہے, اپنی رائے دے سکتا ہے, اس کو اسٹیٹ روک نہیں سکتی. لیکن آج کراچی میں آپ جلسہ کر رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب میں واپس آؤں چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ. ویسے کیانی صاحب کل کو اگر پاکستان تحریک انصاف آتی ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی جلسے اب سٹارٹ کر دینے اور اسلام آباد کے اندر جلسہ کریں گے, مجھے لگتا ہے بغیر اجازت کے کریں گے, تو جب مولانا کو اجازت ہے تو ان کو بھی اجازت دیں آپ. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں میں ایک تو فرق بہت ہے. اب تو کوئی نہیں ہے. نہیں فرق یہ ہے کہ مولانا صاحب کی جماعت کے ساتھ تو ہم نے بھی جلسے کیے ہیں, مگر گزشتہ سالوں میں میرے خیال سے 9 مئی کی کوئی مثال نہیں ہے کسی جماعت کی. زمان پاک جب لافلی عمران خان کو اریسٹ کرنے گئے تو ٹیئر گیسنگ جو پولیس کی گئی اس کی کوئی مثال نہیں. جوڈیشل کمپلیکس میں جب خان صاحب آتے ہیں تو جوڈیشل کمپلیکس کے دعوے بولنے کی کوئی مثال نہیں. تو ایک جماعت ہے جس نے بار بار سیاست کی آڑ میں وائلنس کی ہے اس ملک میں. اور ذمہ دار ہیں پی ٹی آئی بالکل. تو دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو خود چاہتا ہوں کہ آنیسٹلی فریڈم آف ایکسپریشن, رائٹ ٹو اسمبلی, یہ ساری رائٹس موجود ہیں, مگر ان نے بار بار پروف کیا کہ اجازتیں لے کے انہوں نے اس کی کھلواڑ کیا ہے اس کا, اور اس کو جان بوجھ کے وائلیٹ کیا, بار بار ٹرانسگریس کیا ہے. تو انتظامیہ جب اپنے تحفظات کسی بھی جگہ پہ دکھاتی ہے, ہر کوئی پولیس والا یہ نہیں چاہتا کہ بار بار اپنے آپ کو پیش کریں کہ ان کے اوپر ٹیئر گیس کی جائے یا حملے کیے جائیں, یا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے ہوں, یا جی ایچ کیو کے گیٹ پہ جا کے, یا شہداء کی یادگاروں پہ آپ جا کے حملے کریں, اور کل پولیس والے اور پھر جوان اس کے اوپر ڈی مورلائز بھی نہ ہوں اور ان کو غصہ بھی نہ آئے کہ انہی لوگوں کو پھر سے آپ اجازت دیتے ہیں. دیکھیے میں تو فرام اے پولیٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا شوق پورا کریں. ٹھیک ہے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے یہ کرنے سے حکومت کا کام رکے گا یا پارلیمان میں کام رکے گا, یہ ان کی خام خیالی ہے. حکومت آج بھی کام کر رہی ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام بھی چل رہا ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی بات بھی آگے چل رہی ہے, لیجسلیشن بھی پارلیمان میں ہوگی. اگر یہ کنسٹرکٹیو طریقے سے اس کا حصہ بنتے ہیں بہت اچھی بات ہے, جس کے اندر, اور کنسٹرکٹیو طریقے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم سے ہر بات پہ اتفاق کریں. آپ اصلاح بھی کریں, آپ تنقید بھی کریں, مگر قومی ایشوز کے اوپر کریں. مگر اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ عمل کر کے کوئی مفلوج کر لیں گے, کوئی نظام چلے گا. 5 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں. میں تو چاہتا ہوں جی کریں, اور مجھے لگتا ہے اجازت ان کو بھی نہیں ملے گی. نہیں چلیں وہ تو, لیکن اگر انہوں نے بھی کر لیا تو پھر سندھ حکومت وہاں پہ تو جی ان کے اوپر فیصلے کرے گی. میں تو آپ کو پولیٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی خام خیالی. 16 ماہ کی حکومت میں بھی کوئی کام نہیں رکا تھا ان کی وجہ سے, ابھی بھی کوئی کام نہیں رکے گا. ایگزیکٹو بھی اپنا کام کرے گی, بالکل. میں تو, مگر دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ پارلیمان وہ فورم ہے جہاں پہ قومی ایشوز پہ ڈائیلاگ کریں, ان کے بھی جو تحفظات ہیں وہاں پہ ڈائیلاگ کریں. قوم کو نظر آئے کہ جو ایشوز وہ روزانہ کمروں میں, گھروں میں, دفتروں میں ڈسکس کریں, اس ایشوز کے اوپر ڈائیلاگ ہوتا ہوا دونوں سائڈوں سے پارلیمان کے فلور پہ نظر آئے. اور یہ کام ہم کریں گے تو ہم سب کی اجتماعی ریلیونس رہے گی, ورنہ لوگ ہم سب سے ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسے جب آپ کے پاس